وہ در حقیقت نبی تک ہی پہنچ رہا ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرتے تھے. ڈائریکٹ نبی سے سیکھنا تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. بات یہ ہے کہ ایک وہ مفتی ہے جو 15ویں صدی میں قرآن و حدیث کی تشریح آپ کو بیان کر رہا ہے, ایک وہ مفتی ہے جو 70 ہجری یا 80 ہجری میں پیدا ہوا اور آدھی سے زیادہ امت نے اس کو فالو کیا. تو نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے اس صدی کے مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے جس نے تابعین کا دور دیکھا ہے؟ اس طرح سے مقابلہ کرانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, 99% امت کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے, سمجھنے کے لیے اس دور کے مفتی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کیا جائے جن کو 99.99% امت نے فالو کیا ہے, اپنا امام مانا ہے. تو آپ امام ابو حنیفہ کا مقابلہ پیغمبر سے نہ کرائیں, آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ اپنے آپ سے کرائیں کہ مجھے فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا ابو حنیفہ کو. آپ امام ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لا کے یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اور بات پہ فتویٰ دیا کرتے تھے, وہ قرآن و حدیث نہیں, وہ ان کی اپنی آرا ہوتی تھی, اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب یہ کہتے ہیں نا حدیث کو لینا ہے یا ابو حنیفہ کی بات کو لینا ہے, تو ظاہر انسان کہتا ہے یار میں امام حنیفہ کو کیوں لوں, میں تو حدیث کو لوں گا. مقابلہ یوں کرانا چاہیے کہ حدیث کی ایک تشریح میری ہے, ایک کس کی ہے, ابو حنیفہ کی, ان دونوں میں کس تشریح کو لوگے؟ پھر لوگ کہیں گے آپ کو کیوں لیں, آپ کی تشریح کیوں مانیں, امام حنیفہ کی مانیں گے نا. یہ عجیب جرت ہے یار, اپنے قول کو عین حدیث قرار دینا اور ابو حنیفہ کے قول کو ان کا اپنا ذاتی قول قرار دینا. یہ لفاظی ہو رہی ہے مارکیٹ میں, آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں فروعی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں, لیکن ہمارے ہاں ایک فریق مسلسل اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور پھر اپنی دلیل کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ نبی کا قول ہے اور یہ ابو حنیفہ کا قول ہے. تو ابو حنیفہ نبی سے 70-80 سال کے بعد آئے, تو ابو حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو, اس سے 70 سال پہلے ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ تو یہ لفاظی ہو رہی ہے. ہونا یوں چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و حدیث کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں, جن دلائل کو سامنے رکھ کر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے, اور ابو حنیفہ کے یہ دلائل ہیں, اور ان دلائل کو سامنے رکھ کر ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب بتاؤ قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانو گے جو 15ویں صدی میں کر رہا ہوں, یا وہ تشریح مانو گے جو 80 ہجری میں پیدا ہونے والے تابعین کی زیارت کرنے والے اور وہ مجتہد جن کو 50% امت نے فالو کیا ہے ان کی تشریح کو معتبر مانو گے؟ تو فوراً انسان کہے گا بھائی ہم ابو حنیفہ کو آپ پر ترجیح دیتے ہیں. مگر اسٹائل یہ نہیں ہوتا. اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قول ابو حنیفہ ہے, کس کو مانو گے؟ تو ظاہر ہے جب نبی کی بات اور ابو حنیفہ کی بات آئے گی تو انسان کہے گا میں تو نبی کو مانوں گا. تو یہ لفاظی ہو رہی ہے, آپ کی تشریح اور ابو حنیفہ کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے. ابو حنیفہ کے قول میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو رہا. حدیث کی ایک تشریح ابو حنیفہ کر رہے ہیں, ایک آپ کر رہے ہو. آپ اپنی تشریح کو نبی کا قول قرار دیتے ہو اور ابو حنیفہ کی تشریح کو ان کی ذاتی رائے قرار دیتے ہو. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو تو نبی کو فالو کرنے کا شوق ہے, نبی کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کا شوق نہیں ہے, اور ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی ذاتی آرا پیش کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی سوچ سے امت مجتہدین سے بدگمان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟